صلاة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أبو الفضل العباس الحمد لله الذي شرف بهذا قدوم عبيد من كان بالأمس بيتا أصبح قبلة. صلاة ورحمة رضان محترم اور ماتمداران سید و شہداء، وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے صرف 10 یا 15 منٹ آپ کے سامنے حاضر رہوں گا. سرکار وفا ابو الفضل العباس علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کعبے کی چھت پر آ کر جو ابو الفضل العباس نے خطبہ دیا ہے اس میں ارشاد فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ. لوگوں کے سامنے ابو الفضل العباس اپنے وقت کے امام حسین علیہ السلام اجازت لی، اور یہاں پر بھی ابو الفضل العباس نے اطاعت کی مثال دی ہے. تمام کمالات جو ایک معصوم میں ہونے چاہیے وہ ابو الفضل العباس رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں یہ نہیں ملا کہ ابو الفضل العباس نے گفتگو کی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ قانون یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ہم سے زیادہ علم رکھتا ہو اور وہ وقت کا امام ہو تو ہمیں اس کے سامنے گفتگو نہیں کرنی چاہیے. یہ ابو الفضل العباس لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جب بھی کوئی تم سے زیادہ علم رکھتا ہو تو وہاں پر آپ اپنے لبوں کو جنبش نہ دینا، بلکہ اطاعت کا تقاضا یہ ہے آپ خاموش رہیے اور اطاعت کرتے جائیے. عزیزان محترم، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ابو الفضل العباس کو اپنا مولا مانتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں؟ آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے والد کے سامنے سخت لہجے سے گفتگو کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے والد کے سامنے یا کسی بزرگ کے سامنے یا پیش امام کے سامنے یا کسی عالم کے سامنے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم ایک شیعہ نہیں ہیں، ہم عزادار ہو نہیں سکتے، کیونکہ ابو الفضل العباس نے ہمیں پیغام یہ دیا ہے کہ ہمیں سر تسلیم کر کے اطاعت کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے سامنے گفتگو کرنی چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد. اور یہی وجہ تھی کہ ابو الفضل العباس امام حسین کے سامنے آئے، ہاتھوں کو جوڑا، مولا اگر آپ اجازت دے دے تو کیا میں آپ کو، کیونکہ یہاں پر واجب ہو گیا تھا، لہذا ابو الفضل العباس نے اجازت لی کہ تاکہ میں آپ کی
لوگوں کو معرفت یاد دلاؤں کہ آپ کی شخصیت کیا ہے۔ یہ سب حج کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں لیکن آپ کی معرفت نہیں رکھتے۔ اگر یہ آپ کی معرفت نہیں رکھتے تو پھر ان کا حج بھی بیکار ہے، عبادت تمام بیکار ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ امام حسین نے اجازت دی۔ پہلا موقع ابو الفضل العباس کو ملا ہے کہ لوگوں کے سامنے گفتگو کریں، اور دو ہی شخص ایسے تھے کہ جنہیں کعبے کی چھت پر آنے کا شرف حاصل ہوا، ایک جناب بلال حبشی اور دوسرے ابو الفضل العباس۔ جب جناب بلال حبشی خانہ کعبہ کی چھت پر آئے اور اذان کا وقت آیا تو رسول خدا نے کہا کہ اذان دے دیجئے۔ اب جناب بلال کی یہ پریشانی ہے آخر اذان کس رخ کو دیں، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ جب بھی اذان دے تو کعبے کی طرف رخ کر کے اذان دے دیتے، لیکن آج یہ شرف ہوا ہے کہ سبحان اللہ، تو لہذا پریشان ہیں، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں آخر اذان کس رخ سے دیں۔ تو رسول خدا نے کہا کہ بلال اذان کیوں نہیں دیتے؟ کیا یا رسول اللہ آپ میری مشکل کو حل تو کیجئے کہ جب بھی میں اذان دیتا تھا کعبے کے رخ کر کے دیتا تھا، آج کس طرف اذان دوں؟ فوراً رسول خدا نے کہا بلال مجمع میں دیکھو علی کدھر ہے، سبحان اللہ، دیکھو علی کدھر ہے۔ یہ جناب بلال کو شرف حاصل ہوا، اور دوسرے ابو الفضل العباس کو جیسے ہی خانہ کعبہ کی چھت پر آئے فوراً خطبہ دیا، اور خطبے کا پہلا جملہ ملاحظہ فرمائیے، الحمدللہ الذی شرف بہذا قدوم ابیہ۔ یہاں پر وفا دیکھیے، اطاعت دیکھیے کہ حضرت علی ان کے بھی والد ہیں اور امام حسین کے بھی والد ہیں، دونوں کے والد ہیں، لیکن یہاں پر امام حسین کی معرفت کرا رہے ہیں، لہذا یہ نہیں کہا کہ بے ابی یعنی میرے باپ کے ذریعے، بلکہ یہ کہا کہ ان کے باپ کے ذریعے، کیونکہ پہچانوانا امام حسین کو ہے، خود کو نہیں۔ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، لوگوں اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے یہ شرف بخشا اس کعبے کو، کس کے ذریعے؟ ان کے باپ کے قدموں کے ذریعے، ان کے باپ کے قدموں کے ذریعے۔ من کان بالامس بیتن اصبح قبلۃ، کہ لوگوں جو کل تک ایک معمولی گھر تھا اور آج یہ مسلمانوں کا قبلہ ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہاں پر اطاعت دیکھیے ابو الفضل عباس کی، کہہ رہے ان کے والد کے قدموں کے ذریعے یہ گھر معمولی گھر نہیں رہا، لائق سجدہ بن گیا۔ یہاں پر اطاعت دیکھیے، ابو الفضل عباس کہہ سکتے تھے یا نہیں کہ میرے باپ کے قدموں کے ذریعے، لیکن حضرت عباس کی عالمانہ گفتگو دیکھیے، کیونکہ پہچانوانا امام حسین کو ہے۔ لوگ بھول گئے ہیں کہ جس گھر سے ہمیں علم ملا ہے یا اسلام کی بنیاد چلی ہے، لوگ اس کو چھوڑ کر عبادتیں کر رہے ہیں، لہذا ان کی عبادتیں بیکار ہیں۔ اور حضرت عباس نے پھر آگے بڑھ کر فرمایا کہ لوگوں پہچانو امام حسین کو کہ انہوں نے کس طرح کے اسلام کو پہنچایا ہے۔ اگر آپ اس گھر کو چھوڑ کر اسلام کو لینا چاہو گے تو اسلام آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی کے وجہ سے یہ اسلام پھیلا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو اسلام کی بنیاد نہیں ہوتی۔ یزید نے کیا نہیں کیا؟ یزید چاہتا یہ تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بقا نہ رہے، لہذا اس نے یہی کہا کہ کوئی وحی نہیں آئی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے رچا ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ جتنے میں گناہ کر رہا ہوں اس کی آزادگی مل جائے، لیکن امام حسین کے ہوتے ہوئے یزید یہ نہیں کر سکتا تھا، لہذا اس کا مقصد یہ تھا
کہ امام حسین سے بیعت لے اور اسلام کو جڑ سے ختم کر دے، لیکن امام حسین نے کہا مثلی لا یبایا مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، لیکن امام حسین نے پیغام دے دیا کہ قیامت تک میرے جیسے کردار کے بہت آئیں گے اور یزید جیسے کردار کے بھی بہت آئیں گے، لہذا سبحان اللہ، جو سبحان کردار اللہ، جیسا ہوگا وہ کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ محمد و آل محمد۔ وہ کبھی بھی یزید جیسے کردار کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے، اور یہی تو وجہ تھی عزیزان محترم۔ مجھے پوری شہادت نہیں پڑھی حضرت عباس کی، حضرت عباس میں کبھی بھی جناب زینب کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، ہمیشہ یہی سوچا بس چادر زینب کی حفاظت کروں۔ حضرت عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے، پھر بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ کٹ چکے ہاتھ، مگر سوچ رہے ہیں عباس اس طرح چادر زینب کی حفاظت کرے۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے سید الشہداء کے۔ 11 محرم کو جب تمام سرہائے شہداء نو کے نیزہ پہ بلند کیے گئے تو عباس کا بھی سر نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا، جس عباس نے کبھی زینب کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، وہ عباس کیسے نو کے نیزہ کی بلندی سے جناب زینب کو بے پردہ دیکھ لیتا۔ جناب عباس کا سر نو کے نیزہ سے گرتا رہا، پھر ایک لعین نے جناب عباس کا سر گھوڑے کی گردن سے باندھا۔ یہ تو آپ نے سنا ہے، لیکن کبھی تصور کیا ہے کہ حضرت عباس کا سر کس طریقے سے باندھا گیا؟ دو روایتیں ملتی ہے کہ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عباس کی زلفیں پکڑی گئی اور رسی سے باندھ کر گھوڑے کی گردن میں لٹکا دیا گیا، یا دوسری روایت یہ کہ جس طرح سے ہم سوئی پڑھتے ہیں اسی طریقے سے حضرت عباس کے اس کان میں رسی نکال کر گھوڑے کی گردن میں لٹکا گیا۔ جناب عباس کا سر جب زندان میں آیا، تمام سرے شہداء آنا شروع ہوئے تو حضرت عباس کا سر ایک کشت میں آیا۔ مقتل میں لکھا ہے کہ عباس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی سر عباس کو زینب نے لیا، مقتل میں لکھا ہے کہ عباس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ جناب زینب نے تاپ کے کہا اے بھیا عباس آنکھیں کھولو، ارے میں کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ ارے بھیا عباس، ارے اب تو میرے سر پہ چادر آ گئی، اے بھیا عباس ذرا آنکھیں کھولو، ارے مجھے کوئی شکوہ نہیں، اس لیے کہ جب تک میرے عباس تمہارے بازو رہے تیرا پردہ سلامت رہے۔